عورت کے حقوق واضح کر دیے گئے ہیں. عورت کو جب رتبہ دیا، عورت کو جب مرتبہ دیا، عورت کو بتایا کہ اس کا احترام کیوں ضروری ہے، کیونکہ عورت سب سے پہلے ماں ہے، پھر عورت بیٹی ہے، پھر عورت بیوی ہے. تو یہ تمام رتبے اور اس کو عزت سے جو نوازا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا. جہاں عورت پر انسانیت سوز سلوک ہو رہا تھا، وہاں اسے بھی اپنے دامن سے وابستہ ہونے کی سعادت بخشی، اسے خود سے بیعت فرمایا، اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز میں کرت کو کم کیا، ان کی گفتگو کو سنا اور ان کے لیے تقریر کا وقت عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے تقریر کا ایک دن مقرر فرما دیا. اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، انہیں نصیحت فرماتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بتاتے ہیں. جہاں گھر میں اس کی نہیں سنی جاتی تھی، وہاں انتظامی ذمہ داریوں پر تقرری فرمائی، عورت کی تقرری فرمائی. جہاں اس کی شادی میں اس سے اجازت نہیں لی جاتی تھی، وہاں رشتے میں مشاورت کا حکم دیا، اس سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، پسند ناپسند کا اختیار اس کو دے دیا، اس کے لیے اس کی شایان شان مہر کا حق مہر کا حکم دیا. اگر شوہر اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اسے خلا کا حق دیا. اسے بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے کے بعد بھی در بدر ہونے نہیں دیا، بلکہ عقد ثانی کی اجازت عطا فرمائی اور اس کی اولاد کو اس کے ساتھ حسن سلوک کا پابند فرمایا. یہ تمام سسٹم میرے آقا رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قانون بنائے عورت کے احترام کے لیے، اور ہم سب کو عورت کا احترام کرنا ضروری ہے، ہم سب کو اس کا ادب کرنا ضروری ہے. اور اب تو عورت بہت مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اب تو بہت ذہین اور عقل مند عورت پائی جاتی ہے. عورت کو علم دے دی، عورت کو تعلیم دے دی، عورت کو بصیرت عطا فرما دی، عورت کا ویژن بہت فاسٹ ہو گیا، عورت چاند پر بھی ہو آئی، عورت نہ جانے کتنے کاموں میں مل کے کام کرتی ہے، اور حقوق نسواں کا احترام سبھی پہ ضروری ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے گردوں کو تھام لے سکی. عورت کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے. پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز اور میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، آپ مجھ کو سبسکرائب کریں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل. اور آپ بھی یقیناً اس بات سے سہمت کرتے ہوں گے کہ عورت کا احترام کتنا ضروری ہے. ہم اپنے معاشرے میں عورت کو دور نہیں دیکھ سکتے. عورت ہمارے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. اگر گھر میں ہسبینڈ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ بیماری میں پڑا ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکل کے گھر کے خرچوں کے کام کرنا، اب عورت کام کر رہی ہے. عورت مل کے اپنی اسکل کے ذریعے اپنے گھر کو پال رہی ہے. مدینہ طیبہ کی بے سہارا عورتوں میں سے اگر کوئی لانڈری اپنے کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں لے جانا چاہتی کسی مسئلے کے حل کے لیے تو لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر شفقت فرماتے اور اس کے کام کاج میں اس کا سہارا بنتے. میرے آقا کی کیا شان. تمام مخلوقات پر احسانات کی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کائنات کی جملہ خواتین پر بھی اس قدر احسانات ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. آج ہمارا معاشرہ اجتماعی ذلت کی جس پاتال کی طرف تیزی سے لڑک رہا ہے، اس میں ہماری خواتین کا بھی بہت زیادہ حصہ ہے. اللہ کریم نے انہیں شمع محفل نہیں، چراغ خانہ بنایا ہے، لیکن انہیں شمع محفل بننا بہت پسند ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کی زیب و زینت کو ان کے شوہروں کے لیے خاص کر دیا، لیکن وہ گھروں میں تو میلی کچیلی کپڑے پہنے پڑی رہتی ہیں جیسے سوگے مرگ کا موقع ہے، اور جب وہ باہر جانا ہو تو یوں بن ٹھن کے نکلتی ہیں جیسے شوہر نامدار گھر میں نہیں بلکہ انہیں باہر ہی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین کو اپنا احترام خود کروانا ہے۔ آپ ہر طرح کا لباس پہنیں، ہر طرح سے آپ زندگی گزاریں، لیکن اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے زندگی گزاریں کہ کوئی بری نگاہ آپ پر بلا وجہ پڑ ہی نہ سکے، اور کسی بری نظر کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خواتین پر بری نظر ڈالیں، اس لیے چونکہ خواتین احترام کے قابل ہیں۔ خواتین کو ایک اچھا لباس پہننا چاہیے، خواتین کو اچھے لباس سے میں رہنا چاہیے، اور اپنی بھی نگاہوں کو بہتر لے کے چلتی ہیں خواتین، لیکن ان کے اندر سکل آ چکا ہے۔ خواتین گاڑی بھی ڈرائیو کر رہی ہیں، خواتین موٹر بائک بھی ڈرائیو کر رہی ہیں، موٹر بائک بھی رائڈ کر رہی ہیں۔ خواتین کے اندر ایک اتنی سکل آ چکی ہے کہ وہ اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بہت ایکسپرٹ ہو چکی ہیں۔ ہمیں بھی ان کے احترام کا خاص خیال رکھنا ہے۔ عورت کا احترام سبھی پہ لازم ہے۔ ہمارے پروگرام عورت کے احترام پر چل رہے ہیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کا بہت احترام کریں۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ تو بہت اچھے گزرتے ہیں، لیکن پھر لڑائی جھگڑے کی شکایات گلی محلوں میں شروع ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں، دوستوں میں لڑائی جھگڑے کی آوازیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہسبینڈ بیوی کو پسند نہیں کرتا، بیوی ہسبینڈ کو پسند نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہمارے معاشرے میں دونوں کو نکاح کے بعد ایک گھر میں بٹھا دیا گیا، جب دونوں نکاح کے بعد میاں بیوی بن گئے، ایک ساتھی بن گئے، تو پھر لڑائی جھگڑا تو بنتا نہیں ہے۔ کچھ باتوں پہ کنٹروورسی ہو جاتی ہے آپس میں، اس کو وہیں پہ ختم کر دینا چاہیے۔ چیخنے چلانے سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ چیخنے چلانے سے آپ اپنا غصہ اور روب تو دکھا سکیں گے، لیکن آپ کے چیخنے چلانے کی نفرت دونوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ عورت کے دل میں اپنے ہسبینڈ کی نفرت پیدا ہو جائے گی، ہسبینڈ کے دل میں عورت کی نفرت پیدا ہو جائے گی، اور یوں چیخنا چلانا دونوں کی بربادی کی طرف لے چلے گا۔ احترام سب سے پہلا اولین فرض ہے، اور احترام کے بعد پھر مل کے مشورہ کر کے زندگی کو اچھا گزاریں۔ دیکھیں کیسے رزق کی بارش ہوتی ہے۔